میں تو پنجتن کا غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں آیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے فحش اور منکر باتوں سے، یعنی نماز کا یہ اعجاز ہے اور نماز کی یہ خصوصیت ہے، اس کی اثر آفرینی ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اور نماز کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلی ویڈیو میں کہا کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا انسان فحش اور منکر باتوں سے دھیرے دھیرے بتدریج وہ الگ ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ نماز ایک ایسا کیمیا اثر عبادت ہے کہ جو انسان کی زندگی سے فواحش کو، منکرات کو نکال کے پھینک دیتی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو، نماز ان تمام چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بہت سارے نمازیوں کو دیکھا گیا نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں سنیما ہال میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں چغلی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر منکرات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، نواہی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، نواہی سے وہ بچ نہیں پاتے ہیں، اجتناب نہیں کر پاتے ہیں، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں بھی نمازی کے اندر جمع رہتی ہیں۔ تو پھر قرآن پاک کے اس اعلان کا، اس ارشاد کا مطلب کیا ہوا؟ تو دوستان محترم یاد رکھیں، دوا کا کام ہے بیماری کو دور کرنا، مرض کو دور کرنا، بیمار کو تندرستی دینا، شفا دینا۔ اللہ کی جانب سے شفا ملتی ہے لیکن ظاہری سبب دوا بنتی ہے، تو دوا کا کام ہے یہ سب کرنا، لیکن اگر آدمی اس کے ساتھ پرہیز نہ کرے، طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل نہ کرے، اس کے مطابق نہ چلے، پرہیز نہ کرے، تو پھر وہ دوا بھی کام نہیں کر پاتی ہے اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، دوائیں بھی چلتی رہتی ہیں اور بیماری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ کے چلیں کہ نماز کے اثر آفرینی کے لیے نماز کے اندر یقیناً یہ صلاحیت ہے، یہ چھمتا ہے، اور یہ نماز کی خوبی ہے، یہ نماز کا کمال ہے، یہ نماز کا اعجاز ہے کہ نمازی کو فحش اور منکر باتوں سے روک دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نمازی پرہیز بھی کرے، ان باتوں سے بچے جن باتوں سے بچنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا، گویا کہ اوامر پہ چلتا رہے، نواہی سے اجتناب کرے۔ اگر وہ پرہیز کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، جن باتوں سے، جن راہوں میں چلنے سے رب نے منع فرمایا ہے، جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے، اس کے محبوب نے منع فرمایا ہے، ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے، اگر ان تمام باتوں کی پابندی کرتے ہوئے کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، تو یقیناً نماز کا یہ فیضان، یہ برکتیں اور یہ اس کی رحمتیں اور اس کا یہ اعجاز اس نمازی کو ضرور ملے گا جو نمازی پرہیز بھی کرتا چلتا ہو۔ تو پرہیز کے بغیر جس طرح دوا کام نہیں کرتی اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے بد پرہیزی کی بنیاد پر آدمی 50 سال کا نمازی ہوتا ہے لیکن دیکھیں گے کہ گاؤں میں سب سے بڑا فسادی بھی ہے، 40 سال کا نمازی ہے، اذان بھی بلکہ وہی دیتا، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، لیکن محلے میں تفرقہ کرنے کا کام، پارٹی کرنے کا کام، اختلاف کرنے کا کام، اماموں سے الجھنے کا کام اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور ہر طرح کی برائیاں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو نماز کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور نمازی کا ہے کہ نماز کے مقتضیات پر اور نماز کے مطالبات پر وہ عمل نہیں کرتا ہے، عمل نہ کرنے کی بنیاد پر یہ نماز اپنا فیضان اس کے اوپر ڈال نہیں پاتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ نماز سے اس کی برکتیں لے نہیں پاتا ہے، نماز کا فیضان صلاۃ سے یہ محروم رہ جاتا ہے۔ بارش کا کام ہے زمین کو سیراب کرنا، زمین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دینا، اور پھر زمین کے کلیجے سے انواع و اقسام کے میوجات، پھل فروٹ اور غذائیں نکالنا۔ زمین اگر صلاحیت مند ہوتی ہے
تو بارش کے چند قطرے اس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں اور اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکلتی ہیں. لیکن اگر وہ زمین بنجر ہو، ریگزار ہو، رتیلی ہو، پتھریلی ہو، تو پھر اس زمین پر رات و دن بھی بارش برسے تو اس کا کوئی فائدہ اس زمین کو نہیں ملتا. قصور بارش کا نہیں ہے بلکہ قصور اس زمین کا ہے جس کے اندر نمو کی صلاحیت نہیں ہے، زراعت کی صلاحیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ انسانی دل بھی ہے، انسانی قلوب بھی ہیں. اگر انسان نماز کو ان کے مطالبات کے مطابق ادا کرتا ہے، مقتضیات کے مطابق ادا کرتا ہے، تو اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اس دل سے تمام برائیاں نکل جائیں، تمام اچھائیاں اس کے اندر آنے لگ جائیں. تو باراں کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا رویدو در شور ابو مخص. بارش کی لطافت طبعی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر باغ میں اسی بارش کی وجہ سے لالہ گل کھل جاتے ہیں، اور جو پتھریلی اور ریگستانی اور ریگزار والی زمین ہوتی ہے، سنگریزوں والی زمین ہوتی ہے، تو اس میں گھاس پھوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، بلکہ وہ بھی نہیں. تو یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان دنوں کو جو دل نرم اور شائستہ ہو اور ہدایت قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو. تو بے شک نماز بے شک فحش اور منکر باتوں سے روکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دیگر اوامر خداوندی پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے. نماز کے جو مطالبات ہیں اس کو عمل میں لائے اور نماز کو ان کے حق کے مطابق ادا کرے. تو پھر حضرت علی کے زانوں سے تیر نکال دیا گیا مگر انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو سکا تھا. تو بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکر باتوں سے روک دیتی ہے. رب کا یہ اعلان اپنی جگہ پر 100% حق ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ نماز ویسی بنائے جو نماز فحش اور منکر باتوں سے روک دیتی ہے. تو قصور نماز کا نہیں ہے بلکہ قصور نمازی کا ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے گناہوں کے کام سے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ تقریباً تمام محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی حدیث ہے یہ. کسی بھی نیک کام کرنے سے پہلے آدمی کو لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ نیک ارادہ کر لے، حسن نیت کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، ارادوں کی طہارت کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے تو الحمدللہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے اعتبار سے بے شمار عطا فرماتا ہے. ایک کام اگر آپ کر رہے ہیں نیک کام، لیکن اس میں متعدد نیتیں اگر آپ بنا لیتے ہیں اچھی اچھی، تو کتنے ثواب ایک کام میں ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں، تو مسجد میں ایک تو یہ ارادہ کیا آپ نے کہ جا رہا ہوں نماز پڑھنے بس، تو ایک ثواب ملا. اور اگر اس میں آپ نیتیں بڑھا لیجئے کہ جا رہا ہوں مسجد نماز پڑھنے، وہاں جاؤں گا تو کتنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی اور ان سے سلام ہوگا، کلام ہوگا، خیریت پوچھوں گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت کا برتاؤ کریں گے، یہ سب بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو ان سب ارادوں کا ایکسٹرا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اسی میں ایک ارادہ اور کر لیا کہ راستے میں اگر کوئی کمزور ملے گا میں اس کو سہارا دے دوں گا، چاہے ملے نہ ملے، آپ سہارا دیں نہ دیں، مگر آپ نے ارادہ کر لیا تو الحمدللہ ثواب آپ کا وہیں سے شروع ہو گیا. اگر اس میں آپ نے یہ بھی نیت کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اور کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو میں اس کی عیادت بھی کر لوں گا. آپ مسجد آ رہے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، مؤذن ہوں، امام صاحب ہوں یا اور کوئی عملہ ہوں، بیمار ہوں گے، میں ان کی عیادت بھی کروں گا، مزاج پرسی کروں گا. تو چاہے آپ کریں نہ کریں، لیکن جب ارادہ آپ نے کر لیا تو الحمدللہ ثواب شروع ہو جاتا ہے. یہ مذہب اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے اور ارادہ کر لیا کہ میں جاتا ہوں مسجد میں 10 مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی اور سب سے میں سلام کروں گا، اب سلام کرنے کا ارادہ آپ نے کر لیا، الحمدللہ ثواب شروع ہو گیا. اور کر لیا سلام تو اس کا الگ سے ثواب، ارادہ کرنے کا ثواب الگ
اور کر لیا آپ نے تو الگ اس کا ثواب ملتا ہے. تو یہ مذہب اسلام میں نیتوں کے اوپر ثواب کا دار و مدار رکھا گیا ہے. نیتیں جتنی اچھی اچھی بنا لیجیے گا تو الحمدللہ اس کا ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا. آج مسلمانوں میں نماز سے غفلت کا عام رواج ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھ لیے، عید بقرعید پڑھ لیے، بس ہم نے عبادت کر لی اور حق اسلام ہم نے ادا کر دیا. ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، عیدین کی نماز پڑھ لی، تو اب کیا چاہیے. یعنی پنج گانا نماز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں، جمعہ زیادہ ضروری ہے، جنازہ زیادہ ضروری ہے، عیدین زیادہ ضروری ہے. یہ ایک تصور عام طور پر پایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عمل سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ایک تو یہ کہ حدیث شریف ہے کہ مومن اسلام اور کفر میں فارق نماز ہے. اسلام اور کفر میں فارق نماز ہے. یعنی نماز ہی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور نماز ہی کی نہ پڑھنے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہے. یہ آپ اندازہ کریں کتنی شدید بات ہے یہ، کہ نماز پڑھنے سے پتہ چل گیا کہ یہ مومن ہے، نماز نہ پڑھنے سے پتہ چل گیا کہ یہ کافر ہے. الفرق بین الکفر والاسلام الصلاۃ. نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کس درجے میں رکھ رہے ہیں. اس طریقے سے حدیث پاک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دیا، بالغ عاقل مکلف مسلمان، فقط کفر. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے مکلف مسلمان نے نماز چھوڑ دی تو امام شافعی کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، فقط کفر. لیکن امام اعظم کے نزدیک یہ ہے، اور بقیہ امام کے نزدیک بھی یہ ہے، کہ کافر تو نہ ہو گیا لیکن وہ کفر کے قریب جا چکا ہے. اچھا، تو ایک نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جا چکا ہے، اور بار بار جو زندگی بھر نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کہاں چلا گیا. تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب چلا گیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کافر جیسا عمل کیا، کافر جیسا کام کیا، کہ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اور قرآن پاک میں آیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں. سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل. ویل جہنم کے مختلف طبقات میں سے ایک ایسے طبقے کا نام ہے، ایسی وادی کا نام ہے کہ جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ، یا حدیث پاک میں آیا متعدد مرتبہ، جہنم خود اس سے پناہ مانگے. ویل اس کے لیے ہے. کس کے لیے؟ سستی کر کے. اچھا، سستی کر کے مگر نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھنے والے کے لیے یہ عالم ہے مگر یہ ہے کہ سستی سے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جو پڑھتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں. اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ جہنم سے. تو ہر گھر والے پر، گھر کے ذمہ دار پر، گھر کے حاکم پر، گھر کے مالک پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچنے کی راہ بتائے. اور جہنم سے بچنے کی راہوں میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو نماز کی تاکید کرے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے ترک صلاۃ. تو یہ جو بھی گھر کے ذمہ دار ہیں ان پر ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو وہ نماز پر سختی کرے.
मतलब حد ہو گئی آدمی کی اپنی، اس کی اپنی بات اگر کوئی نہ مانے، ذرا سی نافرمانی کر دے، اولاد یا بیوی یا بچے، تو اس کے لیے چراغپا ہو جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، مزاج گرم ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو یہ حال ہے، تو رب کی نافرمانی کر رہی ہے آپ کی اولاد، آپ کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، ایمانی حرارت کتنی رہ گئی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ فجر میں اجالا کرنا چاہیے اور ظہر میں ٹھنڈا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ بات صحیح ہے، فجر میں اجالا کرنا چاہیے، یعنی بالکل اندھیرے میں غلس میں فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث اس سلسلے میں موجود ہیں، اور مجھے حدیث کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے، اسفروا بالفجر، یعنی فجر میں اسفار کرو۔ اسفار کا مطلب ہوا اجالا کرو۔ تو یہ فجر کے بارے میں ہے، اور ظہر کے بارے میں ہے، ابردوا بالظہر فإنه اعظم للأجر، یعنی ظہر کی نماز گرم یہ ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ شدت حرارت یہ جہنم کی سانس میں سے ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، اور ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈا رہتا ہی ہے، تو یہ گرمی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شدید گرمی میں نہیں بلکہ تھوڑا ٹھنڈا کر لینا چاہیے، اور اول وقت میں ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے، چونکہ اول وقت میں کافی شدید گرمی ہوتی ہے، بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کا انتظار کیا جائے، اور فجر کی نماز میں اسفار کیا جائے، یعنی اس کو اجالا ہونے دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، حدیثوں سے ثابت بھی ہے۔ وطر کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خالی رمضان شریف میں 15 دن وطر پڑھیں گے، اسی میں دعائے قنوت پڑھیں گے، یعنی رمضان شریف میں 15 دن ہی دعائے قنوت پڑھیں گے سال بھر میں، وطر تو پڑھیں گے سال بھر لیکن دعائے قنوت وہ صرف رمضان میں 15 دن پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کا اس طرح خیال ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے اس کو بتا دیتا ہوں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، سال بھر وطر کی نماز میں ہمیں دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، اور اس کا ثبوت باضابطہ حدیث پاک سے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود چند فقہا میں سے ایک فقیہ صحابی ہیں، اور ان کی فقاہت پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، تو ان سے یہ حدیث مروی ہے، انہو کانا یقنط السنۃ کلھا فی الوتر قبل الرکوع، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پورے سال وطر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مضبوط حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس کو دار قطنی اور بحقی نے روایت کیا ہے، یہ سوید بن غفلہ سے ہے مروی۔ انہوں نے کہا کہ سمعت ابا بکر و عمر و عثمان و علی یقولون قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الوتر وکانوا یفعلون ذالک۔ اب دیکھ لیجیے، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے اربعہ، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وطر کے آخر میں دعائے قنوت پڑھی، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اس کو کرتے تھے۔ کانو یفعلون عربی گرامر کے اعتبار سے وہ فعل ہے جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ماضی میں کسی کام کے ہمیشہ کرنے پر دلالت کرتا ہے، یہ عربی گرامر کے حساب سے کانو یفعلون ذالک، صحابہ کرام اس کو کرتے تھے۔ گویا کہ صرف یہ نہیں کہ خلفائے اربعہ نے اس کو کیا، بلکہ یہ تو کہنے والے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی یہی کرتے تھے، یعنی وطر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور ہمیشہ۔ تیسری حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے،
وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر وطرہ اللہم انی اعوذ بکا، حضور علیہ السلام فرماتے اپنے وطر کے آخر میں اللہم انی اعوذ بکا، یعنی پوری دعا قنوت. تو یہ رمضان ہی میں 15 دن پڑھنے کا تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، مطلق ہے. اور المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ جو حکم مطلق ہو تو وہ اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اس میں تخصیص نہیں کر سکتے ہیں اتنے دن و اتنے دن، اسی مہینہ اسی مہینہ، اس طرح کی کوئی قید نہیں لگا سکتے ہیں. تو یہ 3 حدیثیں ابھی میں نے فی الحال پیش کیا، اور جس سے یہ بات اچھی طرح روشن کی طرح واضح ہو گئی اور خوب واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ بن مسعود، دیگر صحابہ کرام وطر کی نماز میں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. سوال ہے کہ وطر کی 3 رکعت کیا ہیں، واجب یا سنت، اور پھر اس کا وقت کیا ہے؟ تو جواب النرز ہے وطر واجب ہیں. حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر واجب علی کل مسلم، وطر واجب ہے ہر مسلمان پر. صاف صاف واجب کا لفظ آیا. اس حدیث کو ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے سب نے روایت کیا ہے. الحمدللہ ابو داؤد نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، نسائی نے بھی روایت کیا ہے. اس طریقے سے حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر ثابت ہے تو جو وطر نہ پڑھے تو وہ ہمارا نہیں ہے. اس سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. اس طریقے سے حدیث پاک ہے، یہ حدیث بھی آپ کو ابو داؤد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس کے بعد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر واجب علی کل مسلم، الوطر حق علی کل مسلم. یہ سب حدیثیں موجود ہیں جس سے وطر کا وجوب ثابت ہوتا ہے. اور آ گیا کہ کتنی رکعتیں، تو کتنی رکعتوں کے تعلق سے بھی حدیث پاک ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور نہ سلام پھیرتے تھے مگر آخر میں. 3 رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں سلام پھیرتے تھے. اس سے صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل 1 رکعت پڑھا کر کے جو آپ وطر کر لیتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وطر اور نفل جب 2 نمازیں ہوئی تو بیچ میں تو سلام ہوگا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے اور اخیر میں سلام پھیرا کرتے تھے. اس سے صاف صاف ثابت ہوا کہ وطر کی نماز واجب ہے. وقت اس کا عشاء کے بعد ہے، اور اگر کوئی تہجد کے عادی ہیں تو آخر رات میں پڑھیں تو الحمدللہ فضیلت بڑھ جائے گی، اور اگر تہجد کے عادی نہیں ہے تو عشاء کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں. میں تو پنجتن کا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر ان سوالوں کا جواب دے دوں تاکہ اضطراب دور ہو سکے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا سنت ہے حالت نماز میں؟ تو ہاں، تو نماز کی حالت کا مسئلہ ہی ہے یہ. تو اس سلسلے میں جواب نرز ہے کہ یقیناً نماز میں مرد کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت کے خلاف ہے. اس سلسلے کی چند حدیثیں ہیں، مگر ان میں سے میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. ایک مومن کے لیے کافی ہے انشاءاللہ 2 حدیثوں پر عمل کر لینا. چنانچہ اس میں حدیثیں تو بہت ہیں. تو پہلے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان سے جو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، رواہ ابن ابی شیبہ بسند صحیح ورجالہ ثقات. اس حدیث میں صاف صاف بتایا گیا، حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا ان کو؟ کہ انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، اور کہاں رکھا؟ تحت السرہ،
ناف کے نیچے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، ناف کے نیچے، تحت السرہ کا لفظ صاف صاف آیا ہے۔ اور اس کے بعد آیا ہے، اس کو ابو شیبہ نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، یعنی اس سند میں کوئی ضعف کا کوئی احتمال نہیں ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور ورجالہ ثقات، اور اس کے جتنے راوی ہیں، اس سند میں جتنے روات ہیں، جتنے راوی حضرات ہیں، وہ سب کے سب ثقہ ہیں، الحمدللہ۔ تو اس حدیث سے صاف صاف ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں پیش کرتا ہوں، یہ حضرت ابن شاہین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں قالا ثلاث من اخلاق النبوت، تین چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، عادات نبوت میں سے ہیں، تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الکف علی الکف تحت السرہ، اس میں افطار کو جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور ہتھیلی کو ناف کے نیچے رکھنا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ بھی حالت نماز کا بیان ہے۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے بلکہ کہ کوئی بھی بندہ مومن سرکار کی جب اس حدیث کو سن لے گا تو اس کے سنیت کا قائل ہو جائے گا، یقیناً یہ سنت ہے، الحمدللہ۔ سوال ہے کہ مقتدی کو، امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھتے ہوں تو مقتدی قرأت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خاص سورہ فاتحہ صحیح، مگر پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ مقتدی قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں دو حکم آیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو پہلا حکم آیا کہ اس کو سنو، تو سننے کا تعلق تو کان سے ہے، اور دوسرا حکم آیا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی اس کا تعلق زبان سے ہے، تمہاری زبان خاموش ہو جائے اور تمہارے کان کام میں لگ جائیں، سننے میں لگ جائیں۔ یہ دو طرح کا حکم ہے اور دونوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے، قرأت الامام قرأت اللہ، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تو جب امام قرأت کر رہے ہیں تو انہی کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو گئی، تو وہ حدیث پاک بھی ہے، وہ قرآن پاک کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں قالا کنا نتکلم فی الصلاۃ یکلم الرجل صاحبہ وهو الى جنبه فی الصلاۃ حتی نزلت وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہم لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے، ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ اتری وقوموا للہ، پس ہم لوگ کو حکم دیا گیا کہ خاموش رہ جاؤ، خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور کلام سے منع فرما دیا گیا۔ تو پہلے تو باتیں کرتے تھے لوگ، لیکن یہ آیت کریمہ نکلی قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تم خاموش رہو، قانتین۔ تو اب اس طرح سے گویا کہ نماز میں تلاوت کرنا منع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھ دی ہے۔ وَجَمْهُورُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي اسْتِمَاعِ الْمُؤْتَمِّ، عام صحابہ کرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے قرأت امام سننے کے متعلق ہے۔ تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ صاف صاف حکم آ گیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس موقع پر مقتدیوں کو سننا ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ امید کے سائل کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لی جائے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لی جائے، چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، باہر ہوں یا گھر پہ ہوں، مجبوری ہو نہیں ہو، عذر ہو نہیں ہو، وہ کہتے ہیں کہ دو نمازیں جمع کرنا صحیح ہے، دو نمازوں کو ایک ٹائم میں پڑھنا صحیح ہے۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ یہ دو نمازیں کسی حدیث میں اگر یہ ذکر آیا بھی ہے
کہ دو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے جمع کر کے پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں یا کسی عذر کی بنیاد پر دو نمازوں کو جمع کیا، لیکن وہ جمع صوری، جمع وقتی یا جمع حقیقی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، جمع صوری. جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پر یا سفر میں ہے، وقت کی تنگی ہے یا اور کوئی آپ کے ساتھ دقت ہے، تو ایسی صورت میں جمع صوری کرنے کا ثبوت ہے، یعنی صورتاً دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا. وہ صورتاً خالی ایک ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ٹائم دونوں کا اپنا اپنا ہوتا ہے. جیسے ظہر کی نماز کا آخری وقت ہو تو ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں پڑھی جائے، اور آخری وقت پڑھتے پڑھتے ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی گئی. دیکھنے والوں نے دیکھا تو کیا سمجھا کہ دو نمازیں ایک ٹائم میں پڑھی جا رہی ہیں، ایک ساتھ جمع کی گئی. تو یہ دھوکہ اس دھوکہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ دو نمازیں صورتاً تو جمع ہیں لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے. جمع وقتی یا جمع حقیقی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو آخر وقت میں ظہر پڑھنا اور شروع وقت میں عصر پڑھ لینا، لیکن دونوں کو اپنے اپنے وقتوں میں پڑھنا، جمع صوری اس کو کہہ سکتے ہیں، جمع حقیقی نہیں، یا جمع وقتی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اب اس کے سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی پیش کر دیتا ہوں. بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لیا ہے. چنانچہ حدیث ہے، قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اور حدیث لمبی ہے مگر اس جز سے کام ہو جائے گا. الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو ظاہر بات ہے جب نماز کو اس کے وقتوں میں پڑھنا یہی محبوب ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جس نماز کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، جو شریعت نے وقت اس کا بنا دیا ہے، اس وقت میں پڑھیں گے تو پھر اس پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کی محبوبیت خدا کی بارگاہ میں ہوگی، اور یہ عمل محبوب کہلائے گا، اپنے وقت میں پڑھنا. اور جیسے ہی آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ کریں گے مگر دونوں میں سے کسی ایک ہی کا ٹائم پکڑیں گے، مثلا جمع تقدیم کریں گے، تو جمع تقدیم کرنے کا مطلب ہوا کہ عصر کو آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. جمع تاخیر کریں گے تو ظہر کو آپ عصر کے وقت میں پڑھیں گے. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ ایک نماز کا پڑھنا اس کے وقت میں نہیں ہوگا. اگر آپ جمع تقدیم کریں گے تو عصر کی نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی. جمع تاخیر کریں گے تو پھر اس میں ظہر کی نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی جا سکے گی. تو محبوب عمل وہ ہے کہ نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھا جائے. اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر قرآن پاک کی بھی ایک آیت کریمہ مجھے یاد آئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ آپ دیکھیں گے کہ نظام الاوقات جہاں مسجدوں میں لگا رہتا ہے نا، نماز کے وقتوں کی تفصیل جس پوسٹر میں لگی رہتی ہے، فریم میں، تو اس میں بھی لکھا رہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس میں بھی نماز کو موقت کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، کہ ہر نماز اپنے اپنے وقتوں میں پڑھی جائے. یہ آیت قرآنی ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں پیش کر دیتا ہوں. احمد، ابو داؤد، مالک اور نسائی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی روایت کیا ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءه وصلاهن لوقتهن. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. اس سے 5 ٹائم کی نماز کی فرضیت کا بھی ثبوت مل گیا. اور جس نے بہتر سے وضو کیا اور ان کو پڑھا لوقتہن، ان کے وقتوں میں پڑھا، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہر نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھنا یہی ضروری ہے اور یہی واجب ہے. حدیث سے بھی یہی ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی یہی ثابت ہے. سوال ہوتا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ 5 نمازیں
صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، یا اگلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر بھی 5 وقت کی نمازیں فرض تھیں؟ دل میں آتا ہے سوال. تو اس سلسلے میں جواب عرض ہے اجمالی طور پر کہ دیکھیے یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ خاصیت ہیں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، انہی کے لیے یہ خاص ہے. شب معراج تو 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی توفتاً اپنے محبوب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کیا لے کے جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کے عرض کیجئے، تخفیف کا سوال کیجئے، کم کرنے کا سوال کیجئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہے پھر کم کرائی تو 45 لے کے آ رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا پھر جا کے تخفیف کرائیے تو پھر 40 لے کے آ رہے تھے. اس طرح سے بار بار لاسٹ میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئی تھیں. تو وہ 5 ٹائم کی نمازیں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. دیگر انبیاء کرام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، بنی اسرائیل نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، مگر خالی وہ صبح شام پڑھتے تھے اور وہ بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. اب اس پر بھی وہ اقامت نہیں کر سکے، اس کو بھی وہ قائم نہیں کر سکے تھے. تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری امت تو 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکی، 2 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکی، اور آپ 5 ٹائم کی نماز لے کے جا رہے ہیں تو آپ کم کرائیں. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جا کر کے کم کرانا شروع کیا اور پھر 5 کم وہ ہوتی رہی. اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اس پر، جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کے انکاری ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں یہاں پر کہ لگتا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ اندازہ کرتے تھے، زیادہ تجربہ رکھتے تھے اور ان کو زیادہ علم تھا کہ آپ کی امت 50 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، اور یہ علم حضور علیہ السلام کو نہیں تھا معاذ اللہ رب العالمین. تو اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کا اعتراض کرنا انتہائی درجہ کی نادانی ہے. یہ تو رب کی مشیت تھی کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کی آنکھوں کے توسل سے میرے جلوے کا مشاہدہ کر لیں. یہ رب کی مشیت تھی، ورنہ یہ اعتراض جو حضور علیہ السلام پہ لوگ کرتے ہیں تو یہ اعتراض تو خدا کے اوپر بھی کریں گے وہ، کہ اس کا مطلب معاذ اللہ خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے محبوب کی امت اتنی نمازیں برداشت نہیں کر پائیں گی. یہ پتہ نہیں تھا اس لیے 50 دے کے بھیجا. تو یہ اعتراض حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو خدا کی بارگاہ میں بھی چلا جائے گا. لہذا اس طرح کا اعتراض کرنا انتہائی درجے کی نادانی ہے. وہاں تو مقصد یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی، اے اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا سی تجلی دی گئی، جلوہ باری تو ان کو نصیب نہ ہوا. آج معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکے تھے، آج میرا جلوہ جو میرے محبوب کی آنکھوں میں بسا ہے اس کو 1 بار کی نہیں بلکہ 10 بار آپ دیکھیے تاکہ آپ کی وہ تمنا بھی پوری ہوتی چلی جائے. ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ضمنی طور پر میں نے عرض کر دیا، اور کہنا یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نمازیں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اس کے لیے دلیلیں بھی ہیں، اگر کوئی اعتراض کریں گے تو دلیلیں بھی دی جا سکتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی اعتراض اس پہ نہیں کرے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو